پھر کوئی آیا دلزار نہیں، کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا. ڈھل چکی رات، بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ. پاکستان میں اردو زبان اور اس کی صحیح تلفظ کے بادشاہ کہلائے جانے والے ضیاء محی الدین پاکستان کا روشن چہرہ تھے. انہوں نے اپنے فن سے تحریروں میں ایسی جان ڈالی کہ وہ سننے والوں کے ذہنوں پر نقش ہو گئی. سحر انگیز انداز بیان رکھنے والے ضیاء محی الدین آج اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنی وسیع اور شاندار وراثت آنے والی نسلوں کو عطیہ کر گئے. ضیاء محی الدین کی دلچسپ اور کامیابی سے بھرپور زندگی کے بارے میں ہم بتائیں گے اور انہیں شاندار فنی خدمات پر ٹریبیوٹ پیش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں. ڈھل چکی رات، بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار. ضیاء محی الدین 1933 کلائل پور موجودہ فیصل آباد کے علمی خاندان میں پیدا ہوئے. آپ کے والد خالد محی الدین علم و تدریس کے ساتھ وابستہ تھے. اس کے علاوہ انہیں لکھنے کا شغف بھی تھا. خالد محی الدین نے پاکستان کی پہلی فلم تیری یاد کی کہانی اور مکالمے تحریر کیے تھے اور یوں وہ پاکستان فلم انڈسٹری کے سب سے پہلے مصنف قرار پائے. ضیاء محی الدین نے اپنے گھر کے ماحول میں علم کی بلند اقدار دیکھی جس کے باعث ان کے دل میں بھی علم کی بھرپور تڑپ پیدا ہوئی اور انہوں نے لاہور کے گورنمنٹ کالج کا رخ کیا جہاں انہیں اپنے اندر صلاحیتوں کو پہچاننے کا موقع ملا. گورنمنٹ کالج سے گریجویشن کرنے کے بعد جب ضیاء محی الدین کی علمی پیاس نہ بجھی تو انہوں نے آسٹریلیا کا رخت سفر باندھا. علم و آگاہی اور فن سے آشنائی حاصل کرنے کے لیے برطانیہ کا رخ کیا اور برطانیہ کی رائل اکیڈمی آف آرٹ سے وابستہ ہو گئے. ضیاء محی الدین نے اس اکیڈمی سے اداکاری اور صداکاری کی تربیت حاصل کی اور پھر یہیں سے اس کا آغاز کیا. 50 کی دہائی میں جب اپنے وطن کی یاد ستائی تو پاکستان واپس لوٹے اور ریڈیو پاکستان سے بطور صداکار وابستہ ہو گئے. اس دوران کئی ڈراموں میں اداکاری کے جلوے بھی بکھیرے. 1956 تک وہ پاکستان میں محدود رہے. 1956 تک وہ پاکستان میں رہے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا یہاں مستقبل روشن نہیں تو انہوں نے اپنی استعداد اور قابلیت بڑھانے کی غرض سے برطانیہ کا دوبارہ سفر کیا. ضیاء محی الدین اداکاری اور صداکاری سے واقف ہو چکے تھے تاہم وہ اپنا سکور بڑھانے کے لیے ڈائریکشن بھی سیکھنا چاہتے تھے جس کے لیے انہوں نے برطانیہ کے ایک ادارے سے ڈائریکشن کی تعلیم لینا شروع کی. 1960 میں عالمی شہرت یافتہ ادیب فاسٹر کی مقبول ناول دا پیسیج ٹو انڈیا کو برطانیہ میں اسٹیج پلے کے طور پر پیش کیا گیا جس میں ضیاء محی الدین نے ڈاکٹر عزیز کا کردار ادا کیا. ضیاء محی الدین نے اس ڈرامے میں اپنی آواز کے زیرو بم اور لہجے سے شائقین کو اپنا گرویدہ بنا لیا. اسٹیج کی دنیا میں انہیں لیجنڈ کی طرح ٹریٹ کیا جانے لگا. انہیں اپنے شاندار فن کی بدولت ہالی ووڈ میں بھی اداکاری کے جلوے بکھیرنے کا موقع نصیب ہوا. 1962 میں ہالی ووڈ کی تاریخ کی مقبول ترین فلم لارنس آف عربیہ ریلیز ہوئی جس نے بڑی تعداد میں دیکھنے والوں کے دل جیت لیے. یہ فلم شاندار کامیابی سے ہمکنار ہوئی. اس فلم میں ضیاء محی الدین نے تفاس کا بہترین کردار ادا کیا جو فلم میں بڑی کاسٹ ہونے کے باوجود نمایاں رہا. فلم میں ضیاء محی الدین اپنی آواز اور لہجے کے ساتھ ساتھ خوبصورتی اور اداکاری کے باعث بھی چھائے رہے. اس فلم کے بعد ضیاء محی الدین مزید کئی فلموں میں جلوہ گر ہوئے. اس دوران انہوں نے برطانیہ کے اسٹیج پلیز میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے. اپنی صلاحیتوں کو دیار غیر میں استعمال کرتے ہوئے انہیں خیال آیا کیوں نہ اپنے ملک میں جا کر اپنی زبان کے ذریعے ملک و قوم کی خدمت کریں اور اس میں اپنا نام بنائیں. چنانچہ 1970 میں ضیاء محی الدین ایک تابناک کریئر چھوڑ کر قسمت آزمانے پاکستان چلے آئے. لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشاں بن کر، نور کی زباں بن کر، ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی اذاں بن کر، روشنی سے ڈرتے. پی ٹی وی پر ضیاء محی الدین نے دا ضیاء محی الدین شو کی بنیاد رکھی جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو مدعو کیا جاتا. اس شو میں ضیاء محی الدین اپنی زبان اور لہجے سے ایسا اثر گھولتے تھے کہ سننے والوں کے کانوں میں ان کی باتیں خود بخود اترنے لگ جاتی. یہی وجہ تھی کہ ان کا شو مقبولیت کے نت نئے ریکارڈ کرنے میں بھرپور طریقے سے کامیاب رہا. کامیڈین جینیس معین اختر کو پہلی بار اسکرین پر ضیاء محی الدین نے اپنے شو سے متعارف کرایا تھا. ضیاء محی الدین وہ واحد فنکار تھے جو پاکستان میں اردو زبان کی ترویج کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے مقبول ہو رہے تھے. ان کے پروگرام کی بدولت پاکستانیوں کو اردو زبان سے محبت ہونے لگی تھی اور انہوں نے ضیاء محی الدین کی طرح اردو بولنے کی تگودو شروع کر دی. ضیاء محی الدین نے ہالی ووڈ کے ساتھ ساتھ لالی ووڈ میں بھی کام کیا. ان کی پہلی فلم مجرم کون تھی جو 1970 کو ریلیز ہوئی. اس فلم کی کاسٹ میں روزینہ رنگیلا، نمو علاؤدین، ریحان اور سلطان راہی شامل تھے. ضیاء محی الدین چونکہ ہالی ووڈ میں کام کر کے آئے تھے اور ان کے کام سے سبھی خوش تھے تاہم لالی ووڈ میں پروفیشنلزم
نظم کی قلت اور معیار کے قحط کے باعث انہوں نے فلمی اسکرین سے دور رہنے کا فیصلہ کیا. ضیاء محی الدین نے اپنی قابلیت کو ٹی وی اور سٹیج تک محدود رکھتے ہوئے اردو ادب کے کئی لازوال فنپاروں کو ڈراموں میں ڈھال کر سٹیج پر پیش کیا, جسے خوب سراہا گیا. ضیاء محی الدین اپنی بے مثال آواز سے اس انداز میں شاعری پڑھتے کہ سننے والا جھوم اٹھتا. ان کی اس قابلیت کے بارے میں مرحوم مشتاق یوسفی نے کہا تھا کہ ضیاء محی الدین اگر مردہ سے مردہ شاعر کا بھی شعر پڑھیں تو وہ زندہ ہو جائے. ضیاء محی الدین کو ان کے فن کی وجہ سے فنی اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے کا موقع ملا, جس کی بدولت انہوں نے فن کی خوب خدمت کرتے ہوئے اعلیٰ معیار سے روشناس کروایا. جنرل ضیاء نے جب ملکی قوانین کو پامال کر کے مارشل لا نافذ کیا تو فنون لطیفہ سینسرشپ اور پابندیوں کی زد میں آ گیا, جس پر ضیاء محی الدین بے حد مایوس ہوئے اور ملک چھوڑ کر برطانوی شہر برمنگم میں مقیم ہو گئے اور وہاں کے اسٹیج سے منسلک ہو گئے. 2004 میں پاکستان کے صدر پرویز مشرف نے ان کی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے خصوصی طور پر پاکستان بلایا اور نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کی بنیاد رکھنے کی ہدایت کی. تقریباً 67 سال تک تھیٹر اور فلم انڈسٹری سے منسلک رہنے والے ضیاء محی الدین 2005 سے 2021 تک نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹ ناپا سے بطور بانی اور سربراہ وابستہ رہے. اس کے بعد وہ اس عہدے سے اپنی مرضی سے سبکدوش ہو کر اپنی خدمات ادارے کو رضاکارانہ طور پر دے رہے تھے. اس دوران ضیاء محی الدین نے سن 2022 میں شیکسپیئر کے ڈرامے رومیو اینڈ جولیٹ کو اردو زبان میں پیش کر کے طالب علموں کو کلاسیکل تھیٹر بھی سکھایا. ضیاء محی الدین ان چند پاکستانیوں میں شامل ہیں جنہوں نے پاکستان سے باہر جا کر بھی تھیٹر اور فلموں میں کام کیا. ان کا کہنا تھا کہ پچھلے کئی برس سے ناپا میں ہم سال میں ایک بار دنیا کے عظیم ڈراموں سے کوئی نہ کوئی ایک پیش کرتے ہیں. جب ہم عظیم ڈرامہ نویسوں کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے شیکسپیئر ہیں. ضیاء محی الدین کو ہم نے ٹی وی پر کئی پروگرامز کی میزبانی کرتے دیکھا اور کئی دہائیوں سے محرم کے دوران مرثیے سنائے گئے. ایک ایسے نوجوان ہیں میرے یہاں جو جن کے ترکش میں تیر ہیں, کچھ طنز و مزاح کے, شاید آپ نے پہلے انہیں دیکھا ہو. آئیے ملیے ان سے. معین اختر صاحب فلمی اداکاروں کی نقل کرتے ہیں یا میں اداکاروں کو بھی کرتا ہوں, اداکارہ کرتے ہیں. اردو ادب میں طنز و مزاح کے آقا مشتاق یوسفی نے ضیاء محی الدین کے بارے میں ایک جگہ لکھا کہ ضیاء اگر کسی مردہ سے مردہ ادیب کی تحریر پڑھ لیں تو وہ پھر زندہ ہو جاتا ہے. یہ واحد ادبی شخصیت ہے جن کے پڑھنے اور بولنے کے ڈھنگ کو عالمی شہرت نصیب ہوئی. آواز کی کھنک, گنگا جمنی لہجہ, آواز کا اتار چڑھاؤ, شعر پڑھنے کا قدیمی اور جدید انداز, ایسا کہ علم و فکر سے مزین انسان اش اش کر اٹھتا ہے. دل کرتا ہے وہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. ضیاء محی الدین کو انگریزی اور اردو زبان کا شہزادہ کہا جاتا ہے. انہوں نے اردو زبان کے نایاب شاعر اور فلاسفر مرزا اسد اللہ خان غالب کے خطوط جس انداز میں پڑھے اس سے انہیں بہت شہرت ملی. وہ ایسے باکمال فنکار تھے جنہوں نے فن کی کئی جہتیں متعارف کرائیں اور اس سب کے علاوہ وہ اعلیٰ درجے کے مرثیہ خواں بھی تھے. اس شعبے میں انہیں منفرد مقام حاصل ہے. ان کے انگریزی ٹی وی ڈراموں میں ڈینجر مین, دا ایونجر مین, ان اے سوٹ کیس, ڈیتھ آف اے پرنس, دا جول پرائڈ, ان دا کراؤن اور فیملی سر فہرست ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سر سے پاؤں تک صرف ایک تخلیقی فنکار تھے. ساتھ ہی ساتھ وہ انتہائی شائستہ اور مہذب انسان تھے, جس کی وجہ سے دنیا بھر میں انہیں ایک قابل احترام شخص سمجھا جاتا تھا. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ضیاء محی الدین نے اردو ادب کی ترویج اور تشریح کے لیے اہم کردار ادا کیا. ضیاء محی الدین کی آواز ہی ان کی اصل شناخت ہے. خوبصورت آواز اور الہامی لہجے کی وجہ سے انہوں نے وہ مقام پیدا کیا جو آج تک کسی کو نصیب نہ ہو سکا. اردو ادب کے لازوال فنپاروں کو سٹیج پر اس انداز اور لہجے میں پیش کیا گیا کہ دنیا کو اردو زبان سے عشق ہو گیا. ضیاء محی الدین کو انگریزی اور اردو زبان کا شہزادہ کہا جاتا ہے. بی بی سی کو سن 2022 میں دیے گئے انٹرویو میں جب ان سے پاکستانی ٹی وی ڈراموں کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو ضیاء محی الدین نے کہا کہ آخری بار انہوں نے 1981 میں پاکستانی ڈرامہ دیکھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں ڈرامے قطعی نہیں دیکھتا, مجھے کوئی کمی نہیں محسوس ہوتی, سنا ہے مگر بہت اچھے ہوتے ہیں. میں کبھی کبھی خبریں دیکھتا ہوں ورنہ ٹی وی دیکھنا بہت کم ہوتا ہے. کبھی خبریں الجزیرہ پر دیکھتا ہوں, کبھی بی بی سی پر دیکھ لیتا ہوں. مطالعہ کرتا ہوں, 2 بجے تک نیند آ جاتی ہے تو ٹھیک, نہ آئے تو نہیں. ضیاء محی الدین کا شکوہ تھا کہ پاکستانی ٹی وی پر غلط تلفظ بولا جاتا ہے. انہوں نے ملک, ملک اور ملک کا حوالہ دیا اور کہا زیر زبر اور پیش سے لفظ اور مطلب بدل جاتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ مختلف الفاظ جنہیں ہم عام طور پر اور ٹی وی ڈراموں میں غلط ادا کرتے ہیں جیسے قبر, فکر, صبر وغیرہ, ہم کس کس کا رونا روئیں. There are many contemporary references and even some caricatures of well-known figures of India today. I don't spare the film world either.
You know, there are times when I feel that ज़िया मोहिउद्दीन की जाती जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 3 शादियां की थीं। उनकी पहली शादी सरवर जमानी से हुई जिससे उनके 2 बेटे हुए। ज़िया मोहिउद्दीन ने जब 1971 में PIA आर्ट्स एकेडमी का डायरेक्टर मुकर्रर किया गया तो दूसरी शादी मारूफ कत्थक रकासा नाहिदा सिद्दीकी से की जिससे उनका एक बेटा पैदा हुआ। 1994 में ज़िया मोहिउद्दीन ने अदाकारा अजरा से शादी की जिससे उनकी एक बेटी पैदा हुई। ज़िया मोहिउद्दीन ने अपनी जिंदगी सुकून और इत्मीनान के साथ गुजारी। पाकिस्तान के लिए उनकी वैसे तो बहुत सी खिदमात हैं, लेकिन उर्दू जुबान की तरवीज के लिए उन्होंने जो कुछ कर दिखाया वो नाकाबिले फरामोश है। ज़िया मोहिउद्दीन जिनकी अंग्रेजी इस कदर शानदार थी कि वो अंग्रेजों को उनकी जुबान में ड्रामा और फिल्म पढ़ाते थे, लेकिन वो जब उर्दू में बात करते तो यूं लगता जैसे कोई लखनऊ का रहने वाला गुफ्तगू कर रहा है। यही उनका हुस्न था जिसकी वजह से उनकी शख्सियत में कई चांद लगे और बरसगीर में लबो लहजे के हवाले से मुनफरिद पहचान बनाने में कामयाब हुए। ज़िया मोहिउद्दीन की फनी खिदमात को रहती दुनिया तक पाकिस्तान में याद रखा जाएगा। अल्लाह पाक उनके दराजात बुलंद फरमाए, आमीन। वानका ने ठंडा सांस भरते हुए दवात में कलम डुबोया और फिर लिखने लगा, और कल मेरी ज़बरदस्त पिटाई हुई। मालिक ने मुझे बालों से पकड़ा और मुझे सहन तक घसीटता चला गया।